دوستو، بگ سوچو میں خوش آمدید۔ مذاہب کی تاریخ بھی انسانی تاریخ جتنی ہی قدیم ہے۔ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں اور ان کے عقائد پر آج تک ریسرچ جاری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج تک دریافت ہونے والی دنیا کی قدیم ترین مذہبی دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس کے بارے میں دکھا رہے ہیں۔ ایسی دستاویزات جو آج تک ہزاروں سال بعد بھی جوں کی توں محفوظ ہیں۔ یہ صرف مذہبی دستاویزات ہی نہیں ہیں، بلکہ ان میں اس دور کی تاریخ، انسانوں کے رہن سہن، مزاج اور سوچ کا بھی بہت حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب تک دریافت ہونے والی سب سے پرانی مذہبی دستاویز یا ڈاکومنٹ کش ٹیمپل ہم ہے۔ اسے تقریباً 2600 قبل از مسیح میں یا آج سے 4600 سال پہلے کے عراق میں لکھا گیا تھا۔ 1909 میں عراق کے قدیم شہر نیپور میں کھدائی کے دوران کچھ تختیاں ملیں۔ جب آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان پر لکھی تحریر پڑھی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تختیاں ایک ہی مذہبی دستاویز کا حصہ ہیں۔ پھر اس حوالے سے مزید تختیاں بھی مل گئیں۔ ان سب کو جوڑ کر ماہرین نے یہ مذہبی دستاویز پوری کر لی، جو کہ اصل میں ایک نظم کی شکل میں لکھی گئی تھی۔ 134 لائنز کی اس نظم میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک مرد اور عورت سے نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ اس نظم کو 8 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر حصہ ایک سوال پر ختم ہوتا تھا۔ اس قدیم ترین مذہبی تحریر کے ٹکڑے آج بھی انگلینڈ، ترکی اور کچھ دوسرے ممالک کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ کش ٹیمپل ہم کے بعد اہرام مصر پر لکھی گئی تحریریں انسانی تاریخ کا قدیم ترین سب سے پرانا مذہبی لٹریچر ہے۔ یہ تحریریں 2400 قبل از مسیح یا آج سے 4400 برس پہلے لکھی گئی تھیں، جنہیں 1881 میں دریافت کیا گیا تھا۔ ان تحریروں کو اصل میں فرعونوں کے مقبروں کی دیواروں پر لکھا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ فرعون اپنی موت کے بعد دیوتا بن جاتے ہیں، لیکن دیوتا بننے کا یہ عمل بہت پیچیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس میں کچھ مشکلات اور خطرات بھی ہوتے تھے۔ یہ مانا جاتا تھا کہ فرعون کی روح کو اپنے اصل مقام تک پہنچنے یعنی دیوتا بننے کے لیے بہت سے دیوتاؤں کی مدد کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ چنانچہ فرعون کے مرنے کے بعد اس کی ممی کو جس مقبرے میں رکھا جاتا تھا، اس کی دیواروں پر مختلف دعائیں اور جنتر منتر لکھ دیے جاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ فرعون کی روح ان منتروں کو پڑھ کر بآسانی دیوتا بننے کا عمل پورا کر لے گی۔ یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ جنتر منتر پڑھ کر فرعون کی روح مختلف دیوتاؤں سے بھی مدد لے سکتی ہے۔ ان منتروں کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ ان کے ذریعے فرعون کی روح ان دیوتاؤں کو دھمکا سکتی تھی جو اسے مدد نہیں دیتے تھے، یعنی زبردستی دیوتاؤں کی مدد لے کر یہ روح اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچتی تھی۔ تو یہ تھا مقصد اس ٹیکسٹ کا جو اہرام مصر کی دیواروں سے ملا ہے، اور اس میں قدیم ترین ٹیکسٹ تحریر 4400 برس پہلے کی ہے۔ تیسری تحریر بھی مصر کے تابوتوں سے ملی ہے۔ مصر کے فرعونوں کی طرح دیگر لوگوں کو بھی اپنی آخرت سنوارنے کی فکر رہتی تھی۔ وہ فرعونوں کی طرح دیوتا تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن مرنے کے بعد پیش آنے والی مشکلات سے انہیں بھی نجات بہرحال چاہیے تھی۔ مصر میں دریافت ہونے والی 4100 برس پرانی تحریریں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ تحریریں مصری شہریوں کے تابوتوں میں لکھی جاتی تھیں۔ یہ تحریریں بھی جنتر منتر پر مشتمل ہوتی تھیں اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مرنے والوں کو اگلی زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب بھی کوئی امیر مصری مرتا تھا تو اس کی لاش کو ایک تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس تابوت میں 1800 سے زائد جنتر منتر لکھے جاتے تھے۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے والوں کی روحیں اپنی اصل منزل پر پہنچنے سے پہلے زمین کے نیچے گہرائی میں موجود ایک دنیا سے گزرتی ہیں جو بہت خوفناک ہے۔ اس سفر کے دوران یہ روحیں ہمیشہ کے لیے اس خوفناک دنیا میں پھنس کر دائمی عذاب کا شکار بھی ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ان کی مدد کے لیے تمام مذہبی رہنماؤں نے ایسے جنتر منتر ایجاد کیے تھے جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ ان کی مدد سے روح راستے کی تمام مشکلات سے بچی رہے گی، یعنی اس خوفناک دنیا سے بحفاظت نکل جائے گی۔ تو اب مصر میں ہر دولت مند اپنے تابوت میں ایسے جنتر منتر لکھوا کر اپنے تئیں اپنی آخرت محفوظ کر لیتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے غریب لوگ جو تابوت خریدنے اور اس میں جنتر منتر لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے،
ان کی روحیں مصری عقیدے کے مطابق زمین کی گہرائی میں جہنم جیسے ماحول میں ہمیشہ کے لیے پھنس جاتی تھیں، ایسا سمجھا جاتا تھا۔ چوتھی قدیم ترین تحریریں ہیں ایپک آف گلگامش۔ بہت پرانی مذہبی دستاویزات تحریروں میں ایک اہم دستاویز گلگامش کی کہانی ہے، جسے ایپک آف گلگامش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی نظم کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ گلگامش قدیم عراقی شہر اروق کا بادشاہ تھا۔ اس نظم کے مطابق گلگامش نے لافانی یعنی ہمیشہ کی زندگی کا راز دریافت کرنے کے لیے ایک بہت لمبا سفر کیا، جس میں اسے کئی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر برسوں کی جدوجہد کے بعد اسے زندگی کا ایک انوکھا سچ معلوم ہوا۔ وہ سچ یہ تھا کہ جو زندگی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ موت آپ کی زندگی میں حصے دار ہے اور باقی کی زندگی دیوتاؤں یا اندیکھی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ایپک آف گلگامش کم از کم 4100 برس پرانی ہے۔ یہ نظم مٹی کی تختیوں پر الگ الگ لکھی گئی تھی، پھر ان تختیوں کو جوڑ کر ایک مکمل نظم بنا لی جاتی تھی۔ اس نظم کی کچھ تختیاں 4100 برس 4100 برس پرانی ہیں، لیکن یہ مکمل کلیکشن نہیں ہے۔ اس نظم کی اب تک دریافت ہونے والی قدیم ترین مکمل کلیکشن 3800 برس پرانی ہے، 3800 years old۔ پانچواں نمبر ہندوؤں کی مذہبی کتاب رگ وید کا ہے۔ قدیم ترین دریافت ہونے والی مذہبی دستاویزات میں اس کا 5واں نمبر ہے۔ یہ ہندوؤں کے نزدیک مقدس سمجھے جانے والے 4 ویدوں میں پہلا وید ہے۔ رگ وید کا مطلب ہے اشعار کا علم۔ سنسکرت میں لکھی گئی اس کتاب میں 1000 دعائیں اور 6600 اشعار شامل ہیں۔ یہ دعائیں اور اشعار 3700 برس پہلے پنجاب میں تیار ہوئے تھے۔ رگ وید کی ساری دعاؤں کو 10 الگ الگ کتابوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کتابوں کو منڈلاز یا منڈالاز کہا جاتا ہے۔ پہلی 8 کتابوں میں رگ وید کے اندر مختلف دیوتاؤں کی عبادت کے طریقہ کار وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ آخری 2 کتابوں میں فلسفہ، خیرات اور اخلاقیات پر بحث کی گئی ہے۔ رگ وید کا سب سے پرانا نسخہ بھی 13ویں صدی کا ہے، یعنی اپنے لکھے جانے کے 2500 برس بعد کا۔ یہ نسخہ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں محفوظ ہے، لیکن جس زبان میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اس لیے اس کے کچھ حصوں کی ٹرانسلیشن، ترجمہ ممکن ہی نہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ چھٹا نمبر ہے مردوں کی کتاب یا بک آف دا ڈیڈ۔ رگ وید کے بعد ہزاروں سال پرانی مذہبی دستاویزات میں سے ایک مردوں کی کتاب یا بک آف دا ڈیڈ ہے۔ یہ 3500 برس سے بھی زیادہ پرانی دستاویز ہے، بلکہ دستاویزات کا ایک مجموعہ ہے۔ اس اسکرپچر میں اس دستاویز میں بھی مذہبی تابوتوں کی طرح مختلف جنتر منتر لکھے ہوئے ہیں، جنہیں پڑھ کر کوئی شخص موت کے بعد اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ یہ جنتر منتر مصر کے مذہبی رہنما لکھتے تھے اور ہر گزرتے دور میں ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی تھیں، اس لیے آج ان کا کوئی ایک اتھینٹک ورژن بھی دستیاب نہیں ہے۔ لیکن اس کی مقبولیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ آج سے 500-600 برس پہلے تک بھی مصر میں لوگ مردہ لوگوں کی اس کتاب کے جنتر منتر جانتے تھے۔ 7ویں ہے امینیموپ کی نصیحت۔ امینیموپ کی نصیحت بھی مصر میں 3700 برس پہلے لکھی گئی تھی، تاہم کچھ آرکیالوجسٹ اسے مذہبی دستاویز نہیں مانتے۔ یہ دستاویز ایک شخص امینیوپ نے اپنے بیٹے کے لیے نصیحت کے طور پر لکھی تھی۔ اس دستاویز میں اس نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا کہ معاشی اور دیگر دنیاوی مشکلات کے باوجود ایک خوشگوار زندگی کیسے گزارنی ہے۔ امینیموپ نے اپنے بیٹے کو اخلاقیات کا درس دیا تھا، شاید اسی لیے بعض ماہرین اس دستاویز کو مذہبی دستاویز کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں۔ 8واں نمبر ہے سام وید۔ امینیموپ کی نصیحت کے بعد قدیم ترین مذہبی ٹیکسٹ سام وید ہے۔ یہ رگ وید کے بعد ہندوؤں کی دوسری مقدس ترین کتاب ہے۔ سام وید کا لفظی مطلب بنتا ہے دعاؤں کا علم۔ اس وید میں 1875 اشعار ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اشعار رگ وید سے ہی لیے گئے تھے، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ سام وید بھی رگ وید ہی کی طرح 3800 برس پرانا ہے، لیکن اس کی موجودہ شکل 3200 برس پرانی کہی جاتی ہے۔ سام وید کے بعد یجر وید اور اتھرو وید بھی ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں جو بہت قدیم بتائی جاتی ہیں۔
دوستو، ہم نے ان پرانے ترین تحریری نسخوں یا اسکرپچرز کا ذکر آپ کے سامنے کیا جو ہزاروں برس پہلے لکھے گئے، یا ایسا کہا جاتا ہے یا تحقیق ایسا ثابت کرتی ہے، لیکن ان سب کے بارے میں 100% سچائی سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف یہ پتھروں پر لکھی ہوئی یا سینہ بسینہ چلنے والی ایسی تحریریں ہیں جو آج بھی موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ آپ کے خیال میں دنیا کی ان قدیم ترین تحریروں پر ہمیں کتنا اعتبار کرنا چاہیے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔